سنون UTC قاسمی میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ نذیر اکبر آبادی کی شاعری کا تنقیدی جائزہ پڑھیں گے۔ یہ ویڈیو BA تھرڈ سیمسٹر والوں کے لیے ہے، جس کا ابھی امتحان ہونا ہے للت نارائن متھلا یونیورسٹی میں۔ تو ناظرین، آپ لوگوں کے لیے ویڈیو کافی مفید ثابت ہوگا۔ اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کی نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک صحیح سلامت پہنچ سکے۔ آئیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کریں۔ جس دور میں نذیر اکبر آبادی باحیات تھے، وہ شاعری کا ایک ایسا دور تھا جس میں علمی عروض، قافیہ اور ردیف کی پابندی لازم تھی۔ پورے معاشرے میں شاعری کے لیے مدون کیے ہوئے اصولوں کی پابندی کی جاتی تھی۔ نذیر اکبر آبادی بھی اسی پابندی ماحول کے پروردہ تھے، اسی لیے ان کی شاعری فنی اصولوں کی پابند رہی۔ ان کی نظموں میں مثلث، مربع، مخمس اور مسدس کے سانچے استعمال ہوتے ہیں، جن میں وزن، بحر، قافیہ اور ردیف کی پابندی بھی دکھائی دیتی ہے۔ موضوعات کے لحاظ سے نذیر کی شاعری منفرد شاعری ہے۔ وہ ایک شاعر ہی نہیں بلکہ اپنے دور کی معاشرہ اور سماج کے بہترین شاہد اور عکاس اور ترجمان بھی تھے۔ ان کی تمام تر نظموں میں مشاہداتی فضا موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نظموں میں زندگی کے تمام موضوعات دکھائی دیتے ہیں۔ وہ اپنی نظموں میں میلوں ٹھیلوں اور کھیل کود تماشوں کا خاص طور پہ ذکر کرتے ہیں۔ ان کی نظموں میں ہندوستانی ماحول موجود ہے۔ وہ ہندو مسلم تہواروں اور عیدوں پر ان کی نظمیں موجود ہیں۔ عیدگاہ، اکبر آباد، شب برات، عید الفطر، ہولی، دیوالی پر نظمیں لکھنے کے علاوہ نذیر اکبر آبادی نے دنیا کی بے ثباتی پر آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، ہنس نامہ جیسی مشہور نظمیں لکھی۔ نذیر کی شاعری میں برسات، طفلی، جوانی اور بڑھاپا سب پر نظمیں موجود ہیں۔ ناظرین آگے دیکھیے، وہ ریچھ گلہری پر ہی نظمیں نہیں لکھتے ہیں بلکہ ان کی شاعری میں مظہر حیات بھی مسرت آفریں ہیں۔ لالا و گل، نسرین و سمن، نیلوفر و وسن، چنبیلی، نیلوفر و سوسن، چنبیلی، مالتی، ملسری، کنول، موگرا، کیتکی، متیا اور سرسوں پر بھی انہوں نے نظمیں لکھی ہیں۔ ان کی نظمیں موضوعات کی بھرپور نمائندہ ہیں۔ اس دور کے رسم و رواج کے مطابق ریچھ کا بچہ، ہنس کا بچہ جیسی نظمیں یہ ثبوت فراہم کرتی ہے کہ نذیر نے اپنے دور کے ہر منظر کو نظم کا موضوع بناتے ہوئے خالص ہندوستانی معاشرہ کی بھرپور ترجمانی کی ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آ رہی ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ آئیے آگے دیکھیں۔ جس دور میں نذیر اکبر آبادی نے نظم نگاری کی روایت کا آغاز کیا، اس وقت سارے ہندوستان میں اردو شاعری عربی و فارسی تراکیب میں رچی بسی تھی، اور ایسے شاعر کو ہی کامیاب سمجھا جاتا تھا جو ثقیل مطلب بھاری الفاظ اور پیچیدہ طریقے کو اپنی شاعری میں اختیار کرتا تھا۔ نذیر اکبر آبادی نے سادہ اور بول چال کی زبان استعمال کی، جس کی وجہ سے ان کی نظمیں عوام کے ذہنوں میں اثر کرنے لگی۔ نذیر کی شاعری میں عربی و فارسی کی تراکیب کا استعمال بہت کم ہے۔ وہ موقع بموقع ہندی بھاشا کے الفاظ بھی اپنے نظموں میں استعمال کرتے ہیں۔ ان خصوصیات کی وجہ سے نذیر کی شاعری عوامی شاعری کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ نذیر کی عوامی نظموں میں برج بھاشا، اودھی، سنسکرت اور ہندی کے الفاظ کا کامیابی کے ساتھ استعمال دکھائی دیتا ہے۔ نذیر کا کمال یہی ہے کہ وہ ہر زبان کے الفاظ کو اپنی شاعری میں استعمال کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے نذیر کی شاعری میں عوامی مقبولیت رہی ہے۔ ہمارا آپ جانتے ہیں کہ نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، نذیر نے نظمیں بھی لکھی اور غزلیں بھی۔ غزل کو شاعری کی حیثیت سے نذیر کی آواز اپنے دور کے شاعروں سے بالکل مختلف ہے۔ غزل گوئی میں انہوں نے کوئی نام نہیں کمایا۔ نظم گوئی حیثیت سے نذیر اکبر آبادی پوری اردو شاعری میں اہمیت رکھتے ہیں۔ نذیر کے عہد میں نظم گوئی کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن انہوں نے بے شمار موضوعات پر نظمیں لکھی۔ نذیر کی شاعری میں نظم کی مختلف اصناف دکھائی دیتی ہے۔ انہوں نے شعر آشوب، واسوخت، نظم مسلسل،
غزل مسلسل، پابند نظم، ترکیب بند، ترجیح بند اور قطعات لکھ کر شاعری کی مختلف اصناف کی نمائندگی کی۔ موضوعاتی اعتبار سے نذیر اکبر آبادی کی شاعری میں سماجی، اخلاقی، معاشرتی، ہندوستانی عناصر کی کار فرمائی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسم و رواج، چرند و پرند، عید، تہوار، دنیا کی بے ثباتی، کھیل کود، میلے ٹھیلے، مناظر قدرت، ان کی بے شمار نظمیں موجود ہیں۔ نظم ہولی، یہ ہولی ہے۔ نظم ہولی سے بے شمار نظمیں موجود ہیں۔ نظم ہولی کا یہ رنگ دیکھیے، کچھ طبلے کھن کے، تھالی بجی، کچھ ڈھولک اور مردنگ بھی، کچھ چھیڑے بین ربابوں کی، کچھ سارنگی، کچھ چنگ بجی۔ اپنی مشہور حمد میں نذیر اکبر آبادی کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہیں، ذرا غور فرمائیے۔ اس ارض و سما کے عرصے میں یہ جتنا کھچم کھچا ہے، یہ ٹھاٹھ تجھی نے باندھا ہے، یہ رنگ تجھی نے رچا ہے۔ حیوان پکھیرو نر ناری، کیا بوڑھا بالک بچہ ہے، کیا دانا بینا ہوش بھرا، کیا بھولا نادا کچا ہے۔ کل عالم تیری یاد کرے، تو مالک سب کا سچا ہے۔ نذیر کا مشاہدہ بڑا گہرا اور وسیع ہے۔ وہ زندگی کے ہر رنگ کو اس طرح اپنی نظموں میں سمو دیتے ہیں کہ سچی تصویر سامنے آ جاتی۔ نذیر کے دور میں نظم کی روایت نہ ہونے کے برابر تھی۔ طویل مثنویاں بھی لکھی گئی، مرثیوں کے علاوہ قصیدوں کی بڑی دھوم تھی۔ نذیر ایک شہر آسوب ہے، بہت مشہور ہے، جس سے اس زمانے کی سماجی تاریخ سامنے آتی ہے۔ نذیر کی نظموں میں انسان دوستی کا جذبہ نمایاں ہے۔ وہ پورے احساس کے ساتھ انسان کی قدر اور اس کی زندگی کی حفاظت کے خیالات کو اپنی شاعری میں پیش کرتے ہیں۔ وہ صرف نادار اور مفلس انسان سے ہی محبت نہیں کرتے، بلکہ ان کی شاعری میں ہر انسان سے محبت کا جذبہ نمایاں ہوتا ہے۔ ان کی مشہور نظم آدمی نامہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے یہاں انسانیت کا درد ہے۔ روٹی انسان کی زندگی کا اہم مسئلہ ہے۔ ہر ایک روٹی کے لیے در در کی خاک چھانتا ہے۔ بھوکا ہو تو چاند سورج بھی اسے روٹی ہی نظر آتی ہے۔ نذیر اکبر آبادی ایک ایسے حقیقت پسند شاعر ہیں جن کی نظموں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسانیت کی بقا کے لیے انسان کو جینے کے یکساں رسائل ملنے چاہیے۔ نذیر نے بعض نظمیں بچوں کے لیے بھی لکھی ہیں، جیسے ریچھ کا بچہ، بلی کا بچہ وغیرہ۔ نذیر کے بعض موضوعات تو اتنے دلچسپ اور انوکھے ہیں کہ ان پر آج تک بھی کسی شاعر نے قلم نہیں اٹھایا، مثلاً کوڑا برتن، لکڑی، پل کے لڈو وغیرہ۔ نذیر بنیادی طور پر ایک عوامی شاعر ہیں، اس لیے ان کی شاعری میں جہاں قدرتی مناظر کی عکاسی نظر آتی ہے، وہیں عرس، میلوں، تہواروں کے مناظر بھی پیش کیے گئے ہیں۔ ان کی مشہور نظم برسات کی بہار قدرتی مناظر کی بھرپور عکاسی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی نظم گرمی بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نذیر اکبر آبادی نے قدرتی مناظر کو پورے سلیقے کے ساتھ اپنی شاعری میں شامل کیا ہے۔ نذیر کی نظموں میں مناظر قدرت کی عکاسی کا لفظوں کے ذریعے نمایاں ہے۔ ان کی نظمیں بنجارہ نامہ اور آدمی نامہ بھی ایک طرح سے انسان کی مختلف رنگ و روپ کی عکاسی کرتی ہے۔ ان نظموں میں بین الاقوامی اخلاقی اقدار بھی سامنے آتے ہیں۔ مختصر یہ کہ نذیر اکبر آبادی ایک نظم نگار شاعر کی حیثیت سے کامیاب نظر آتے ہیں۔ ناظرین، یہ رہا آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ اگر کوئی پریشانی ہو، کچھ مواد چاہیے، تو آپ اس نمبر پر 82 10 37 56 21 پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔